بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتلك الأيام نداولها بين الناس صدق اللہ العظیم۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، آج کا دن یوم جمہوریہ ہے۔ یوم جمہوریہ چند خصوصی امور سے اس کا تعلق ہے۔ سب سے پہلی بات، ہم لوگوں کو جمہوریہ کسے کہتے ہیں وہ سمجھنا چاہیے، اور جو لوگ جمہور کو سمجھ جاتے ہیں ان کے لیے اپنا حق کا مطالبہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا جمہور اس حکومت کو کہتے ہیں، اس ملک کو کہتے ہیں جہاں پر عوام مل کر حکومت کا انتخاب کرے۔ عوام مل کر حکومت کا انتخاب کرنے والے ملک کو جمہور کہتے ہیں، جہاں پر حاکموں کا انتخاب عوام کرتی ہے، جس کو ووٹنگ کے ذریعے سے سلیکٹ کرتے ہیں، الیکٹ کرتے ہیں، بعد میں اسے اقتدار پر بٹھاتے ہیں۔ اسی لیے جمہور ملک کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ جمہور ملک یہ کوئی بھی ایک مذہب کا نہیں ہوتا۔ جیسے عام طور پر لوگ افواہ اڑاتے ہیں یہ ملک ہندوؤں کا ملک ہے، یا ملک فلاں کا ملک ہے، فلاں کا ملک ہے۔ جمہور ملک ہی اس ملک کو کہتے ہیں جس ملک کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ اس میں تمام مذاہب والے ہوتے ہیں۔ جتنے مذاہب ہیں وہ تمام مذہبوں کا یہاں پر باقاعدہ ان لوگوں کو عزت دی جاتی ہے، احترام کیا جاتا ہے، آزادی دی جاتی ہے، اور ان کو اپنے اعتبار سے جینے کا پورا حق دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ان کو اس بات کی بھی اجازت ہے کہ وہ جو مذہب چاہیں اپنے لیے اختیار کر لیں۔ اسی لیے ہندوستان کو ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابر نے جس وقت آزاد کیا تو اس وقت ایک بڑا مجمع مسلمانوں کا قربان ہوا۔ مسلمانوں کی قربانی اس ملک کے لیے مکمل 250 سال ہے۔ دیگر تمام لوگوں کی قربانی اس ملک کے لیے صرف 90 سال ہے۔ تمام لوگوں کی قربانی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے 1857 سے۔ مسلمانوں کی قربانی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے 1637 سے۔ 1637 سے مسلمانوں کی قربانی کا سلسلہ، اور 1850 سے تمام ہم وطن بھائیوں کی قربانی کا سلسلہ۔ آپ اندازہ لگائیے، انگریز جو آیا وہ 601 میں آیا۔ 601 کے بعد سب سے پہلے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف گلیوں میں، کوچوں میں آواز بلند کی وہ صرف مسلمان۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کا مذہب شرکت کی اجازت نہیں دیتا۔ مسلمانوں کے مذہب میں شریک کوئی نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے یہ تابعدار ہوتے ہیں، یہ شرک سے بالکل پاک ہوتے ہیں، آزاد ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہم صرف پابند ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے، اس کے علاوہ ہم کسی کے پابند نہیں۔ اسی لیے روز اول سے مسلمان کسی کے قید میں رہنے کو تیار نہیں ہے، کسی کے بندش میں رہنے کو تیار نہیں، کسی کی پابند میں رہنے کو تیار نہیں۔
اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس طریقے سے آزادی دی، اسی مزاج کو مد نظر رکھ کر سب سے پہلے انقلابی آزادی کا جو شروع کیا مسلمانوں نے شروع کیا۔ ہمارے شروع کرنے کے 220 سال کے بعد ان لوگوں کو بیداری شروع ہوئی، ان لوگوں کے اندر احساس پیدا ہوا، ان لوگوں کے اندر حرکت پیدا ہوئی، ان لوگوں کے اندر حرکت پیدا ہوئی۔ اس کے بعد سے یہ لوگ شامل ہوئے، اس کے بعد سے انہوں نے تاریخ مرتب کرنا شروع کیا۔ صرف آپ اتنا سوال کر لیں ان لوگوں سے، بے انگریز ہندوستان کو آیا کب؟ تم لوگ آزادی کے لیے لڑنا شروع کیے کب؟ اتنا سوال ان کی حقیقت کو کھولنے کے لیے تیار ہے۔ اتنا سوال کافی ہے کہ یہ آپ ان سے پوچھ لیں انگریز ہندوستان کو آیا کب اور آپ لوگ اس کا مقابلہ کرنا شروع کیے کب؟ آیا 601 میں، آپ نے لڑنا شروع کیا 1857 میں، کتنے سال کا عرصہ گزر گیا؟ ارے بھئی 250 پر 6 سال کے بعد آپ کے اندر احساس بیدار ہوا ہے۔ اس سے پہلے ہمارے ہزاروں لاکھوں شہید ہو چکے۔ صرف گنتی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بعض لوگوں نے 6 کروڑ مسلمانوں کی شہادت تحریر فرمائی ہے۔ 6 کروڑ مسلمانوں کی شہادت تحریر فرمائی ہے، کوئی معمولی تحریر نہیں۔ دوسری بات، ہم یہ پوچھتے ہیں چلو بھئی کوئی آدمی اپنا حصہ مانگتا ہے، حصہ دینے کے لیے کوئی تیار ہوتا ہے، کب تیار ہوتا ہے؟ جب مکمل اس کی کوشش، اس کی محنت، اس کی جفاکشی، اس کا دل لگن سب کے سب اس سے زیادہ ہو، تبھی تو حصے مانگنے پر حصہ دیتے ہیں۔ تو ہندوستان سے جس وقت پڑوس ملک بنا، ہمارے اکابر کا منشا ہی نہیں تھا کہ یہ پڑوس ملک بن کر ہمارا حصہ الگ کر لیا جائے۔ اسی لیے علماء دارالعلوم دیوبند یہ پارٹیشن کے قائل نہیں تھے۔ لوگ نعرہ لگاتے تھے ماریں گے مریں گے پاکستان بنائیں گے۔ اس وقت میں حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرت اشرف علی تھانوی نے اور ہمارے علماء دیوبند نے منہ بند کروایا، کہا یہ نعرہ مت لگاؤ بھائی، ماریں گے مریں گے پاکستان بنائیں گے۔ پاکستان بنانے کا جو بنیاد تم نے رکھا وہ مارنا اور مرنا، اس کو بالکل مخالفت کی، لیکن پھر بھی بن گیا۔ جب بنا تو ہمارے اسلاف نے سوچا پاکستان میں بھی مسلمان کثیر تعداد میں 98% مسلمان ہیں، تو ان کی ایمان کی حفاظت، ان کی یقین کی حفاظت، تعلیم کی حفاظت اور ان کی تربیت کے لیے مستقل ایک جماعت علماء کی مشورے سے یہاں سے ہجرت فرما کر گئی، اور اسی میں سے ایک بنیاد دارالعلوم کراچی ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم ہند، ان کو مفتی اعظم پاکستان بنا کر یہاں سے ہجرت کرایا گیا۔ حضرت تشریف لے گئے دارالعلوم دیوبند کے مشورے سے، پھر دیگر بہت سارے اکابر پہلے سے ہی بہت سارے وہاں تھے، احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، دیگر تمام اکابر جن کی بڑی لمبی فہرست ہے وہ وہاں تھے۔ پھر یہاں سے بھی تائید کے لیے ایک بڑا مجمع وہاں پہنچا تاکہ وہاں کے دینی ماحول کو سنبھالے۔ الغرض میں یہ بتانا چاہتا ہوں ہندوستان کی آزادی میں ہمارے اکابر بہت بڑی قربانی دیے ہیں، جس کو بیان کرنے کے لیے کئی دن چاہیے۔ آپ کے پاس مستقل کتابیں ہوں گی تو تب آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں کیسی قربانیاں ہمارے اکابر نے دی۔ اسی لیے مدارس اسلامیہ میں اس بات کی احساس کے لیے یوم جمہوریہ میں بھی مختصر پروگرام رکھ لیا جاتا ہے، ورنہ اس وقت کے جو حالات چل رہے ہیں یہ پورے حالات جمہور کو ختم کرنے کے حالات ہیں۔ جمہوریت کو ختم کرنے کے نعرے ہیں، جمہوریت کو ختم کرنے کی سازش ہے، جمہوریت کو ختم کرنے کے لیے پلاننگ ہے۔ پوری سازش جو اس وقت چل رہی ہے وہ کہ ہندوستان جمہور ملک نہ رہے۔ اس سے بڑھ کر اور تباہی کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ تباہی کا سبب کون ہو سکتا ہے؟ ذرا آپ سمجھیے۔
عام طور پر ہمارے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا بے حس طبقہ ہو گیا ہے، جیسے مثال کے طور پر میں کہا کرتا ہوں، اگر حکومت کے اعتبار سے آپ فکر مند نہیں ہوں گے، آپ ووٹنگ کے اعتبار سے فکر مند نہیں ہوں گے، صرف آپ اتنی سمجھ گئے نماز پڑھنا دین ہے، روزہ رکھنا دین ہے، قرآن پڑھنا دین ہے، تلاوت کرنا دین ہے، تعلیم کرنا دین ہے، اس کے علاوہ آپ نے کسی کو دین نہیں سمجھا، پھر کیا ہوگا؟ ایک دن آئے گا مسجد میں جیسے آج فجر کی اذان بند ہوئی، 5 اذانیں بند ہو جائیں، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، ٹوپی پہننا مشکل، داڑھی رکھنا مشکل، سنت والے لباس میں جینا مشکل، عورتوں کا حجاب پہننا مشکل، یہ تمام مشکلات آ جائیں گے اس وقت جب یہاں سے جمہوریت ختم ہو جائے گی۔ تو لوگوں کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ ہم لوگ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے اعتبار سے ہمارا حق کیا بنتا ہے۔ نہ سمجھنے کی وجہ سے وارث ہونے کے باوجود لاوارث اور بے وارثی کی طرح رہتے ہیں۔ ارے بھئی ہمارے بڑوں کی قربانی تو جانتے نہیں، کتا بھوکا تو ہاتھی بھاگا، تو اس سے بڑا احمق کس کو کہیں گے کہ کوئی دنیا میں آ کر کہہ رہا ہے یہ وطن تمہارا نہیں ہمارا ہے، تم لوگ گھسپیٹیا ہو، باہر سے آئے ہوئے ہو۔ ارے اس گدھے کو سمجھنا چاہیے ہندوستان نام کب سے پڑا، ہند کون تھے، ہند کس کو کہتے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کے پڑ پوترے کا نام ہند ہے، ان کی آباد کردہ علاقے کو ہندوستان کہتے ہیں۔ تو یہ تو مسلمانوں کے آباد کرنے سے یہ ملک ہی آباد ہوا۔ ہندو مذہب کوئی مذہب ہی نہیں، ہندو مذہب کوئی مذہب نہیں۔ ہندو مذہب کیا؟ ایک بگڑی ہوئی شکل، ہندو مذہب زیرو، ایک بگڑی ہوئی شکل، جو ایک لمبا واقعہ ہے۔ یہی ہند کے آباد کردہ علاقے میں جس وقت مسلمان یہاں رہتے تھے، شیطان نے آ کر سب سے پہلے ان کو تصویر بنانے کو کہا کہ آپ اپنے بزرگوں کو کیوں یاد نہیں کرتے؟ کہا بھئی ہم بہت یاد کرتے ہیں۔ کہا تم ماشاءاللہ اپنے بزرگ کو دیکھے ہوئے ہو، اپنے بچے کو وہ بزرگ کو کیسے سمجھاؤ گے، اپنے پڑ پوترے کو کیسے سمجھاؤ گے؟ انہوں نے کہا کیسے سمجھانا؟ کہا تصویر بناؤ، کہو دیکھو کتنا نورانی چہرہ، کیسی داڑھی تھی تمہارے دادا کی، کیسی پگڑی تھی، کیسا حلیہ تھا، کیسی شکل تھی، یہ سب کے سب تمہارے سامنے رہے گا، تبھی تو تم ویسے بنانے کی کوشش کرو گے۔ چنانچہ تصویریں بنا کر سب سے پہلے پوترے پڑ پوتروں کو تصویریں دکھا کر سمجھاتے تھے۔ پھر بعد میں کہا لوگوں نے ارے بھئی یہ تصویر تمہارے پاس رہے گی، ہمیں کیا پتہ چلے گا تم کس مقام کے انسان ہو، کیسی ہستی کے اولاد ہو، تمہارے آبا و اجداد کیسے تھے، تمہارے بزرگان دین کیسے تھے، تو کیا کریں؟ کہا کہ آپ یہ کیجئے کہ آپ مسجد کے باہر وہ تصویروں کو لا کر لگائیے اور اس کے نیچے ان کی ہسٹری لکھیے۔ چنانچہ باہر آیا، کہا دیکھیے باہر دیکھ کر اندر آنے میں ٹائم لگ جاتا ہے، کیوں نہ ہو اندر ہی لا کر لگا دے۔ چنانچہ چند سالوں کے بعد وہ اندر آ کر لگانا شروع کی تصویریں۔ پھر کہا کہ ہم لوگ دائیں بائیں دیکھ کر عبادت کرتے ہیں، بہتر یہ ہوتا آپ سامنے تصویر لگا دیجئے، ہم سامنے دیکھیں گے، یا اللہ فلاں بزرگ کی طرح مجھے بنا، فلاں بزرگ کی طرح مجھے بنا، فلاں بزرگ کی طرح مجھے بنا، میں دیکھوں گا، نیت کرتے ہوئے نماز پڑھوں گا، تو اس اعتبار سے نیت کرنے میں آسانی ہوگی۔ چنانچہ وہ تصویر سائیڈ سے سامنے آ گئے۔ سامنے آنے کے بعد کیا ہوا؟ سامنے آنے کے بعد تصویریں جب مٹنا شروع ہوئی تو پھر پتھر سے وہ تصویریں کودنا شروع ہوئے۔ پھر پتھروں کے ذریعے سے جب تصویر ہی تصویر رہی، کہا لباس کیسا نظر آئے گا، پھر لباس والی تصویر بنی، چلتے چلتے مورتی بن گئی۔ اسی طرح پوری کہانی ہے۔ اسی لیے ہند کے آباد کردہ لوگ جب چلتے چلتے صدیوں کے بعد گمراہ ہوئے، بت پرست ہوئے، ان کو ہندو کہا گیا۔ ان سے پوچھو ہند نام کہاں سے آیا؟ یہ پاگلوں کو کوئی تاریخ کا پتہ نہیں، کوئی مضمون۔ میں تو کہتا ہوں جتنے لوگ اس وقت ہندوازم کے ماننے والے ہیں اور ان کے پاس جتنی کتابیں ہیں،
وہ سب خود کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، کوئی ان کے خدا کی لکھی ہوئی کتابیں نہیں، خود کی لکھی ہوئی کتابیں۔ اسی لیے چیلنج کے طور پر ہم لوگ ہمیشہ کہتے ہیں اگر تم حق والے مذہب ہو تمہاری تمام کتابوں کو مٹا دو۔ ہم بھی تمام کتابوں کو نکال دیتے ہیں، 50 سال کے بعد کہو، 100 سال کے بعد کہو، لاؤ بھی تمہاری کتاب، ایک بھی کتاب ان کی نہیں رہے گی، لیکن ہمارا قرآن، ہماری حدیثیں، ہماری کتابیں، ہماری فقہ، ہماری تاریخ، ہماری تفسیر سب مرتب ہو جائے گی۔ تو اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ یہ یوم جمہور ہمیں نصیب فرما کر یہ احساس بیدار کرا دیا، ہم لوگ یہاں پر اجنبی نہیں ہیں، ہم لوگ یہاں پر گھسپیٹیا نہیں، بلکہ یہاں کے اصل باشندے، بلکہ یہاں کے اصل بنیاد۔ آدم علیہ السلام کا نزول کہاں ہوا؟ پوری دنیا مانتی ہے ہندوستان میں ہوا، تو سب سے پہلے باشندے مسلمان نہیں ہوئے؟ ارے بھئی ہم تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہیں۔ تو یہاں ایک لطیفہ، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے تو حضرت سری لنکا میں تشریف لانے کے بعد پوچھا، ارے بھی سنا کہ یہاں آدم علیہ السلام تشریف لائے؟ کہا جی ہاں حضرت۔ حضرت نے پوچھا یہااں آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے کوئی ہیں؟ سبوں نے کہا نہیں حضرت، کون بھی نہیں، سب انتقال ہو گئے۔ تو حضرت نے کہا پھر تم لوگ کون ہو بھائی؟ آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے کون بھی نہیں ہے، پھر تم لوگ کون ہو؟ تو ہم لوگ جو ہیں وہ آدم علیہ السلام کے نسل سے ہیں، تو پھر ہم سب سے پہلے باشندے نہیں ہوئے؟ دنیا کی پوری تاریخ اس کو تسلیم کرتی ہے، پھر ان سے پوچھئے پھر ہمیں آپ لوگ گھسپیٹیا کہتے ہیں؟ تو خیر بہرحال میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں ہمارے جتنے بیانات ہیں وہ اپنوں میں ہوتے ہیں، غیروں میں نہیں۔ داونی گرے میں اور دیگر علاقوں میں جس وقت غیروں کا یہ آفیسرز موجود تھے، کمشنرز موجود تھے، میں نے یہ تاریخ بیان کی اور کہا کہ یہ ہے حقیقت، اب بتاؤ اصل کون فرع کون؟ تو یہ باقاعدہ کمشنر نے اٹھ کر، وہ یہاں بھی تھا ایک زمانے تک بھی، اس نے کہا بالکل صحیح تاریخ انہوں نے بیان کیا، اور وہ بھی اس بات کی تصدیق کیا کہ ہمارا جو مذہب ہے، مذہب کے سلسلے میں تو میں کچھ نہیں کہتا، لیکن مسلمانوں کی تاریخ ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں سب سے پہلا وجود ہے، اور سب سے پہلی تاریخ انہی کی شروع ہوتی ہے، اس سے کوئی دنیا میں انکار نہیں کر سکتا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا جمہوریہ اپنے مذہب کے اعتبار سے، فکروں کے اعتبار سے، جذبات کے اعتبار سے، آزادی کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے جمہوری ملک میں ہر ایک کو آزادی ہے، اسی کی تذکیر کے لیے، اسی کی تقریر کے لیے، اور اسی کو بار بار یاد دلانے کے لیے جمہوریہ میں باقاعدہ ایک جوڑ رکھا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، تاکہ ان کے اندر یہ تمام باتیں دوبارہ یاد رہیں ہمارے بزرگوں نے کیا قربانی دی۔ بہرحال تفصیلات تو انشاءاللہ جمعے میں بیان کیے جائیں گے۔ تو ابھی اس وقت ایک رسمی طور پر میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں بس ان حالات میں ہم اپنا حق جتلانے کے لیے کہ ہندوستان میں ہمارا حق ہے، بلکہ شروع سے ہی جھنڈا بھی مسلمانوں ہی کا دیا ہوا ہے۔ جس جھنڈے کو تم سلیوٹ کرتے ہو اس جھنڈے کی تاریخ 17 مرتبہ ہندوستان کا جھنڈا بدلا ہے۔ میں اس وقت تاریخ نہیں بیان کر سکتا، وقت بالکل مختصر ہے۔ 17 مرتبہ، 17ویں یہ جھنڈا ہے جو ہم یہاں لہراتے ہیں، اور یہ بھی ہماری بی بی سمیہ کی دی ہوئی ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یہ ہر اعتبار سے، لال قلعہ اٹھا لو مسلمانوں کی نشانی ہے، تاج محل اٹھا لو مسلمانوں کی، بھئی خود مسلمان الحمدللہ یہ کہ تعمیری اعتبار سے بھی اور دیگر تمام معاملات میں الحمدللہ ایک نمونہ رکھتا ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے حق کے ساتھ یہاں رہیں گے، اور حق کے ساتھ یہاں رہنے کے لیے جن دستاویزات کا اہتمام کرنا پڑے گا، الیکشن قریب ہیں تو الیکشن سے پہلے ہر ایک علاقے میں کوشش اور محنت اس بات کی ہو کہ تمام ہمارے جتنے بھی مسلمان ہیں سب کے سب ووٹ دینے کے قابل بن جائیں۔
اس وقت میں ووٹ نہ دینے کی وجہ سے ہندو وغیرہ بڑے اہتمام سے ووٹ دیتے ہیں. مسلمانوں کو ایسی سستی ایسی مستی، ووٹ ڈالنے کی سستی کرتے کرتے 80% آئی ڈی کارڈز ختم ہو گئے. ووٹر آئی ڈی 80% ختم. اب جو ہیں 20% ہیں. آپ رات کر دیکھو، ہر گھر کو جاؤ معائنہ کیجئے، 100 میں 20 ووٹ ہیں، 80 ووٹ ختم ہو گئے. اگر ان 80 ووٹوں کی ابھی بھی فکر نہیں کریں گے، آئندہ زمانہ آنے والا یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ پوری امت کی حفاظت فرمائے. ماشاءاللہ صدر صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. ابھی کہاں بھی جھنڈا تیار ہو گیا جی، جھنڈا تیار ہو گیا ہے. انشاءاللہ وہاں جھنڈا لہرا کر انشاءاللہ حضرت والا کی مختصر بات بھی ہو جائے گی اور دعا بھی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل